ہمارے یہاں میں نے جو ایک جملہ کہا کہ آج مسلمانوں میں عرب لوگ ایسے ہوں گے جو توحید کو لا الہ الا اللہ کو کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، صحیح اس کے تقاضوں یا شرطوں کو جانتے نہیں ہیں. ہاں تو ان کا لا الہ، جب شرطیں نہیں ہیں تو آپ کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے. اور پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس سے بڑا فریب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس پر بہت زیادہ مرکوز کر کے گفتگو ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پورے مسلمانوں کا ہر گروہ مانتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی تشریح میں ہی لوگوں نے گڑبڑ کر دی. فلاسفہ اور متکلمین، بہت شارٹ میں لمبی بات کو، فلاسفہ اور متکلمین کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا قادر علی الاختراع والخلق والتدبیر الا اللہ، کہ پیدا کرنے، اختراع کرنے اور ایجاد کرنے، انہیں کسی چیز کو وجود دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. ہاں لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے، صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو وہ معنی بیان کر رہے ہیں یہ توحید ربوبیت ہے، یہ وہی توحید ہے جس کو کفار مکہ مانتے تھے، اور کفار مکہ کے اس توحید کو ماننے کے باوجود اللہ نے اور رسول نے اور ہم نے ان کو مسلمان نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے جنگ جدال کیا، ان سے جھگڑا کیا، ان کو کافر کہہ کے خطاب کیا. وہ توحید ربوبیت مانتے تھے اور وہی توحید ربوبیت فلاسفہ اور مناطقہ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے معطلہ جہمیہ ایک گروہ گزرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے کو، ان کی تعویلات کرنے کو توحید کا معنی بیان کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں جو حنفی مسلک کے ماننے والے آج کے زمانے میں ہیں، پہلے کے نہیں، آج کے زمانے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتوریدی ہیں. اشعری مسلک کے لوگ اور ماتوریدی مسلک کے لوگ آدھے سے زیادہ عقیدے کے معاملے میں معطلہ اور جہمیہ کے طریقے پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور یہ اسی کے قائل ہیں. ایک بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت سارے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل بات کر رہے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. شیخ نے کہا کہ بظاہر یہ چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی مخلوق مانیں گے تو مخلوق وہاں سے شروعات ہے جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا، اور اللہ کی صفت اس وقت سے جب سے اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا انکار اور تعویل ہمارے یہاں، میں نے اشارہ یہ کیا، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، ان سے کہوں گا کہ تحقیق کریں، عقیدہ درست کیجئے، لا الہ الا اللہ کو صحیح بنانا ہے تو پہلے علم سیکھیے، علم حاصل کیجئے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، جو لوگ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، کلام کی تعویل کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پر نہیں مانتے، ان کا لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے. تو جہمیہ کا یہ ہے ایک معنی لا الہ الا اللہ کا حزبیوں، اخوانیوں اور ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی کے کہلانے والے لوگوں کے یہاں ہے. سید قطب صاحب، حسن البنا صاحب اور پھر مولانا مودودی صاحب، ان کے یہاں جو حاکمیت کی جو بات پیش کی گئی، اگرچہ وہ خارجیت سے استعار لی گئی ہے، لیکن انہوں نے توحید کی ایک نئی قسم بیان کی، بلکہ ایک حصہ ہے اس کا توحید کا، اس کو الگ قسم کے طور پر بیان کیا. لا الہ الا اللہ کا بہت غور سے سنیے یہ جملہ، یہ بات. ایک ایسی شخصیات جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں اور ایسے کچھ لوگ ہیں جن سے لوگ ہمارے نوجوان کچھ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اچھی تقریر کر رہے ہیں، ان کے یہاں یہ گمراہی پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا لا حاکمیت الا للہ، یا لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا قانون نہیں چلے گا. یہ توحید کا بعض اعتبار سے ربوبیت اور بعض اعتبار سے توحید الوہیت، تین قسمیں جو بیان کی جاتی ہے ان کا ایک جز ہے، لیکن یہ بیان کرتے ہیں کہ لا حاکمیہ، حاکمیت عبادت کے معنی میں ہے. اگر حاکمیت کو عبادت کے معنی میں آپ بیان کریں گے تو سجدہ، رکوع، نذر و نیاز، ذبیحہ، یہ عبادتیں کہاں گئی؟ یہ اس معنی میں آئی ہی نہیں. لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے نام کی نذر و نیاز کر رہا ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے، وہ عبادت دوسرے کی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ حاکمیت تو اللہ کی مان رہا ہے. کتنی بڑی گمراہی ہے. تو ایک یہ حزبیوں کا، یہ پوری دنیا میں آج ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے. لا حاکمیت الا اللہ کی بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، جیسے خارجیوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کو کافر کہا تھا. ایسے یہ لوگ بہت سارے، اور گزشتہ 10 سے 15 سال میں لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل اور شہید کیا ہے. لا حاکمیت الا اللہ کے غلط معنی اور مفہوم اور تشریح کی بنیاد پر کہاں تک اس کے نتیجے جاتے ہیں. ایک ہمارے یہاں صوفیہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، جو بھی ہے سب اللہ ہی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی بت کو پوج رہا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، اس کو ایک گائے کو پوج رہا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، ایک آدمی کسی شخص کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی انسان کو پوج رہا ہے تو وہ اللہ کو پوج رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی پرستش کر رہا ہے وہ اللہ کو پوج رہا ہے، جو حضرت عزیر کو پوج رہا ہے، اللہ کا بیٹا کر رہا ہے، وہ اللہ کو مان رہا ہے. صوفیوں کے یہاں یہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں اہل تصوف کی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے میں نے بہت ہی مختصر میں یہ بتایا صوفیوں کے یہاں توحید کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی، حزبیوں کے یہاں سید قطب وغیرہ کیا لا الہ الا اللہ کا معنی، فلاسفہ، مناطقہ اور معطلہ وغیرہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بدل دیا. اہل سنت والجماعت، اہل حق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت لا الہ الا اللہ کا معنی یہ مانتی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. ہاں اس کو زبان سے مانا جائے، دل سے اس کا یقین کیا جائے، اس کی شروط اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا جائے. یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو آپ کا لا الہ الا اللہ مکمل ہوگا.